بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو دین ہی نامکمل ہے۔ عزیزان من، 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 1974 میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ 30 جون 1974 کو اس کے لیے حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی۔ قومی اسمبلی میں 6 بل پیش کیے گئے، جن میں سب سے آخری بل حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، جس پر قومی اسمبلی کی کارروائی ہوئی۔ طویل بحث و تمہیس کے بعد 7 ستمبر 1974 کو اس بل کو قانونی شکل دے دی گئی، جس کی روح سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ عقیدہ ختم نبوت وہ اہم بنیادی عقیدہ ہے جس کی اہمیت کو قرآن عظیم الشان نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس کے علاوہ کم و بیش 100 آیات ایسی ہیں جن میں اس عقیدے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے خود اپنی زبان اقدس سے کثیر احادیث مبارکہ میں اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الفتن میں، سنن ابی داؤد کتاب الفتن والملاحم میں، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، حاکم للمستدرک میں، طبرانی میں، اور اس کے علاوہ متعدد کتب احادیث میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، انہو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ سن لو، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ بہت سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے اور محض خواہش نفس کی بنیاد پر یا اسلام دشمن عناصر کے ایما پر وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ انہیں خود بھی یقین ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار غلام قادیانی کے نام سے قادیان میں ظاہر ہوا، جس کا یہ گمان تھا کہ ختم نبوت والی تمام آیات اسی کے لیے اتری ہیں اور وہی آخری نبی ہے، اور اس نے یہ دعویٰ محض غیر مسلم عناصر کے اشاروں پر کیا، اور اسے اسلام دشمن عناصر سے مکمل حمایت اور امداد حاصل رہی، اور اس نے ایسے ایسے کفری عقائد اور عبارات اپنی کتابوں میں لکھی کہ ادنا سی سوچ سمجھ رکھنے والا شخص بھی اسے تسلیم نہیں کر سکتا، اور خود اس کے جو پیروکار تھے وہ بھی اس کی تعلیمات کو چھپانے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے مذہب میں داخل ہونے والے لوگ محض دنیا پرستی اور مادیت کی ہوس لے کر آتے ہیں، اور ان سے غلام قادیانی کی کفریات کو بیان نہیں کیا جاتا۔ آج مادہ پرستی اور خواہش نفسانی کا دور ہے، لوگ اپنی خواہشات کے غلام بن گئے ہیں۔ نفس پرستی اور شیطانیت کا اس قدر غلبہ ہے کہ لوگ دنیا کی حقیر مال اور دولت کی خاطر اس فتنے کو قبول کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ختم نبوت کی اہمیت سے واقف لوگوں کا ایمان شدید خطرے میں ہے، اور یہ فتنہ سادہ لوح عوام کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہماری نوجوان نسلوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ سادہ نوجوان بچوں کو ان کو لالچ دے کر، ان کو شادی کا لالچ دے کر، باہر بھیجنے کا لالچ دے کر، ان کو کثیر پیسہ دینے کا لالچ دے کر گمراہ کیا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کے عقیدے خراب کر دیے جاتے ہیں اور ان کے عقیدے تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اس فتنے سے چھٹکارے کے حصول کے لیے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سے واقفیت دور حاضر کی نہایت اہم ضرورت ہے۔ 7 ستمبر کا دن جہاں تحفظ ختم نبوت کے طور پر منایا جا رہا ہے،
وہیں اس دن ختم نبوت کے حوالے سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے اور نسل نو کو اس عقیدے کی وضاحت سے آگاہی دینی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کے ایمان سلامت رکھے اور حضور کی پوری امت کو اس فتنہ قادیانیت سے محفوظ رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خود واضح طور پر صراط مستقیم ہیں اور آپ کی ہستی کے ہوتے ہوئے کسی اور راہ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔